یہ جو دو کمیونٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں، افراد بہم معذوری اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی، یہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ روزمرہ زندگی آپ ان کی دیکھ لیں، تعلیم، روزگار، روزمرہ جو ہے اٹھنا بیٹھنا، مختلف سرکاری مسائل تک ان کا ایکسیس، اور حتیٰ کہ جو ٹرانسپورٹ جو استعمال کرتے ہیں اس میں کتنے مسائل ہیں۔ تو عام حوالوں سے تو ویسے بہت سیمینار وغیرہ آرگنائز ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح انوویٹو طریقے سے آرٹ کے ذریعے، پینٹنگ کے ذریعے ان مسائل کو اجاگر کرنا، ان دو کمیونٹیز کی زندگیوں کو، ان کے زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور عوام کے سامنے لانا، میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی نہایت عمدہ اور پاورفل کوشش ہے۔ کوئٹہ میں ایک روزہ آرٹ ایگزیبیشن جو ہے وہ منعقد کیا گیا یہاں پر بول آٹو گروپ کی جانب سے اور شرکت کار کی جانب سے، جس میں خاص کر ان خواتین جو کہ ڈسیبلٹی کے شکار ہیں یا باہم معذوری کے جو افراد ہیں ان کے لیے، اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے، ان کے مسائل کو جو اجاگر کرنے کے لیے حوالے سے آج یہاں پینٹنگ کا جو آرٹ ایگزیبیشن کیا گیا، مختلف پینٹنگز سجائے گئے ہیں، مختلف بلوچستان کے آرٹسٹ آئے ہیں، اس میں پینٹنگ کے ذریعے انہوں نے ان جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں یا مارجنلائزڈ لوگ ہیں ان کے مسائل کو جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاتون موجود ہیں، مجھے نام جانتے ہیں۔ پہلے میڈم اپنا نام بتائیے گا، یہ بتائیے گا اس طرز کے ہیلتھی ایکٹیویٹیز سے خاص کر جو مارجنلائزڈ کمیونٹی ہیں ان کے مسائل کو کس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ، میرا نام صدیقہ سلطان ہے اور میں ایک سماجی کارکن ہوں۔ دیکھیے آج کی جو پینٹنگ ایگزیبیشن ہے وہ ایک نہایت اہم موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے آرگنائز کیا ہے۔ بولوٹھو جو ایک گروپ ہے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے اور افراد بہم معذوری ہے، ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور معاشرے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیے یہ جو دو کمیونٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں، افراد بہم معذوری اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی، یہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ روزمرہ زندگی آپ ان کی دیکھ لیں، تعلیم، روزگار، روزمرہ جو ہے اٹھنا بیٹھنا، مختلف سرکاری مسائل تک ان کا ایکسیس، اور حتیٰ کہ جو ٹرانسپورٹ جو استعمال کرتے ہیں اس میں کتنے مسائل ہیں۔ تو آپ صحت کے حوالے سے دیکھ لیں ان کے ایشوز، ہر طرح سے ان کی زندگیاں بہت مشکل ہے۔ تو عام حوالوں سے تو ویسے بہت سیمینار وغیرہ آرگنائز ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح انوویٹو طریقے سے آرٹ کے ذریعے، پینٹنگ کے ذریعے ان مسائل کو اجاگر کرنا، ان دو کمیونٹیز کی زندگیوں کو، ان کے زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور عوام کے سامنے لانا، میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی نہایت عمدہ اور پاورفل کوشش ہے۔ میری تمام کوئٹہ کے شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ آج آ کے اس پینٹنگ ایگزیبیشن میں شرکت کریں اور ان تمام جو آرٹسٹس ہیں ان کے کام کو سراہیں، اس کو دیکھیں، اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایسی کیا جو ہے چیزیں ہیں، ایسے کیا مسائل ہیں جنہوں نے ان کو پش کیا ہے اتنی خوبصورت جو ہے تخلیقات بنانے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، اب ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا، بے دردی سے ایک خاتون کو جو ہے کاروکاری کا الزام کہیں یا آنر کلنگ کہیں غیرت کے نام پر، اس طرز کے جو اقدامات ہیں جہاں بلوچستان میں خواتین جو ہے ایک بہت بڑے مسائل کا شکار ہے جن کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، اس طرح واقعات کے روک تھام کے حوالے سے یہ جو آگاہی کی چیزیں ہیں کتنے مستفید ہوں گے، بینیفیشل ہوں گے؟ دیکھیں ہم اسٹرکچرل ایک مسائل کی بات کر رہے ہیں، جس مسئلے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل، وہ ایک بہت بڑا اسٹرکچرل مطلب وہ ہے، مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے روک تھام یا اس کو اس رواج کو، اس روایات کو ختم کرنے کے لیے ان کو اس کے لیے تو بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح کے پینٹنگ ایگزیبیشنز یا اس طرح کی موبلائزیشن کم از کم ایک سوال جو ہے نا وہ ڈال سکتی ہے ذہنوں میں کہ جس شخص، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، جس کی زندگی آپ صرف ایک بہتان کے اوپر یا ایک جھوٹ کے اوپر یا کسی بھی جی آپ کسی بھی چیز کے اوپر صرف یا کہ آپ نے فرض کر روایات کے خلاف آپ نے کوئی کام کیا ہے، صرف اس چیز کے اوپر آپ 2 زندگیاں، آپ 3 زندگیاں یا آپ ایک زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جی دیکھیں ایک خاتون کی آواز کو دبانے کے لیے کس طرح جو معاشرے کے آئینیات ہیں، آئرن ہینڈ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کس طرح ایکٹیو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ تو ایک شعور اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھانے کے لیے، دیکھیں آپ سوال اٹھائیں گے ان روایات کے خلاف
اور نہ صرف کاروکاری کے خلاف، نہ صرف غیرت کے نام پہ قتل کے خلاف، بلکہ اور بھی جتنے غلط اور غیر آئینی اور غیر قانونی جو اقدار ہے ہمارے ہاں، جب تک آپ سوال نہیں اٹھائیں گے، جب آپ ان کو چیلنج نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ختم نہیں ہوں گے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں پہ لوگ ایٹ لیسٹ سوچیں. کیا کہیں گے اب اگر کوئی شعوری طور پر اس پر آواز اٹھائے اس کے مخالف، تو اس کو بھی سزا دینے کے جو ہے وہ مرتکب ٹھہراتے ہیں. لوگ سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں کو پریز کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، مطلب اس کی بڑی تعریف ہے. جی ظاہر ہے کہ یہ روایات کا حصہ ہے چونکہ، اور بہت عرصے سے اس پہ عمل درآمد جاری ہے انفارچونیٹلی. تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس کے حامی ہیں، لیکن جو دوسرے جو مثبت اور ترقی پسند لوگ ہیں، چاہے وہ جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، میرے خیال میں آپ انسان کو بطور انسان، میرے خیال میں اگر آپ تصور کریں تو پھر اس کی زندگی لینے کا حق کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، نہ قبیلے کے ہاتھ میں ہے، نہ جو ہے کسی بھی چیز کے ہاتھ میں. ہاں اگر کوئی کسی بھی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے اور قانون کے مطابق عمل کیا جائے. میرے پاس، آپ کے پاس، یہ بتائیے کہ کیا کہیں گے ان کی والدہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے کسٹم ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اب یہ تبدیل نہیں ہوگا، ہم عمر بھر ہمارے بچے نسلیں جو ہیں اس کو جھیلتے رہیں گے یہ ٹریڈیشنز. کتنا مطلب یہ ایک وہ گھٹن زدہ ماحول ہے. دیکھیں یہ روایات جو ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صدیوں سے جاری ہے اور نسل در نسل منتقل ہوئی ہے، اور خاص طور سے عورت کے پاس تو بہت ہی کم ایجنسی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور بہت زیادہ فوکسڈ ایک موبلائزیشن کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں جب تک جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت نازک صورتحال ہے، لیکن پھر بھی جو متاثرہ فیملیز ہیں، جب تک وہ خود اس چیز کو کنڈیم نہیں کرتی میرے خیال میں، تو باقیوں کے لیے بہت مشکل ہے. میرے خیال میں فیملیز جو متاثرہ فیملی ہیں، نہ صرف اس واقعے کے بلکہ اور بھی جو واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں اگر فیملیز بھی سامنے آئیں اور اپنا موقف پیش کرے، اور ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ بھی ایک انسانی بنیادی، میں کہتی ہوں کہ بنیادی جو انسانی حقوق ہے نا، وہ نقطۂ نظر اپنائے حکومت بھی، اور اس کے ساتھ جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی ساتھ دیں. حکومت تو کہتے ہیں کہ مطلب اس کے لیے جواز پیش کرنے کے، یہ تو شادی شدہ تھے، پر لیکن قانون کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیشہ ملزمان کے ساتھ ان قوانین کے مطابق کیا کہیں گے. آنر کلنگ کے جو کلاز ہیں اس ایف آئی آر میں نہیں ڈالے گئے ہیں. جہاں ہمارے انسانی حقوق کے کارکنان ہوتے ہیں وہ بھی بلوچستان میں کہیں نہ کہیں ہم سب جو ہے وہ کمزوری کے شکار ہیں. ہم اس پر بات کریں. دیکھیں میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن میں بنیادی انسانی حقوق ضرور سمجھتی ہوں. تو دیکھیں غلط بیانیہ آف کورس پھیلایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، جو کہ ایک بہت ہی ناخوشگوار بات ہے اور قابل مذمت بھی ہے. میرے خیال میں جیسے کہ میں بار بار میں فوکس کر رہی ہوں اور اسرٹ کر رہی ہوں کہ جیسے دیکھیں انسانی جان جو ہے نا، اس کو چھیننے کا حق کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ وہ سردار کے پاس ہے، نہ وہ لوگوں کے پاس ہے. اگین اگر کوئی بھی جرم کا مرتکب ہوا ہے، اس کو قانون کے دائرے میں لے کے جائے. کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے، یہ پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہے، جس میں جو آرٹسٹ ہیں وہ خواتین آرٹسٹ ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کی پینٹنگز ہیں، اور جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کا آرٹ ورک یہاں پہ رکھا گیا ہے. آپ کے سوال کے پہ آتے ہوئے کہ یہ ایگزیبیشن کتنی اہم ہے، یا اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ کیا اہمیت رکھتے ہیں، تو اس طرح کے ایونٹس بہت اہمیت رکھتے ہیں، بیکاز دے ڈپکٹ دا ڈائیورسٹی اینڈ انکلوسیوٹی آف آر سوسائٹی. یہ ہمارے معاشرے کا وہ مثبت پہلو ہے جو کہ چھپا ہوا ہے لوگوں سے، اور جو کہ عام طور پر اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں رہتی. ہم معاشرے کی منفی چیزوں کو تو بہت پروموٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرے کی مثبت چیزیں ہیں ان کو شاید ان کو پروموٹ کرنے میں یا ان لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں ہم شاید کہیں کوتاہی کا شکار ہیں. تو ہمیں ایسے ایونٹس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے یہ جتنے ساتھی جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو ٹرانسجینڈرز ہیں، یا جو خواتین جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز کی ہیں، ان کو بھی معاشرے میں وہی برابری مل سکے جو ہر ایک عام شہری کو حاصل ہے.
میں یہ بتائیے گا وومن ڈیولپمنٹ جو آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں خاص کر خواتین اور جو باہم معذوری افراد ہیں ان کے حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں، کیونکہ خواتین کا لا جو ہے یہاں پر ارلی چائلڈ میرج کا وہ بھی یہاں بلوچستان میں منظور نہیں ہو پا رہا ہے. ریسنٹلی ہم نے ایک آنر کلنگ کی جو بڑھتے واقعات ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ریسنٹلی ایک واقعہ بھی پیش ہے، تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے سر؟ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے یہ چیزیں کر رہا ہے کہ جہاں تک لاس کی بات ہے یہ تو ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے جس پہ ہم کئی گھنٹے تک بات کر سکتے ہیں. قوانین بلوچستان میں جو موجود ہیں ان کے حساب سے کام ہو رہا ہے. جو آپ آنر کلنگز کی بات کر رہے ہیں، یقیناً اس میں قوانین کے مطابق ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا اس پہ بھی سی ایم صاحب نے فوراً جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیا، ملزمان گرفتار ہوئے اور اب یقیناً قانون کے مطابق اس پہ کارروائی ہوگی. باقی جہاں تک سوال رہا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کے حوالے سے کیا کر رہا ہے، تو ہم نے بہت ساری اس پہ ابھی پروپوزلز کے علاوہ ہم نے کام شروع کیا ہے. جیسے ہم انڈاؤمنٹ فنڈ پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ عنقریب اس کا افتتاح ہم کریں گے، جس میں ہم انٹرسٹ فری لونز دیں گے ان خواتین کو اور اسٹارٹ اپس کو جو کہ اپنا اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں. اس میں ہوم بیسڈ جو ورکرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس میں وہ خواتین جو اپنی شاپس بنانا چاہتی ہیں ان کو جو ہمارے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ویمن بزنس سینٹرز ہیں وہاں پر ان کو فری آف کاسٹ دکانیں الاٹ کی جا رہی ہیں جہاں پہ وہ اپنا بزنس چلا سکتی ہیں. ہم نے آپ سے بات کروایا یہاں پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے. یہاں بلوچستان میں خواتین کے حقوق جو ہمیشہ پامال ہوتے رہے ہیں اور یہاں مزید جو اس حوالے سے قانون ہیں ان کے امپلیمنٹیشن بھی یہاں بلوچستان میں نہیں ہے. لیکن ان پینٹنگز کے ذریعے یہ کم از کم کوشش کی گئی ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دی جائے، اور امید ہے کہ یہ جو آگاہی کی کڑی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہتری ہوگی اور معاشرے میں لوگ اس چیز کو اینالائز کریں گے کہ خواتین اور ٹرانس جینڈرز اور جو ڈسیبلٹی کے شکار افراد ہیں ان کے حقوق کو بھی معاشرے میں ہم نے برابری کے سطح پر سمجھنے کی ضرورت ہے.